جو تیری راہیں ہیں خدا باپ۔ ہاں خدا باپ، ہم اپنے آپ کو انڈیلتے اور خالی کرتے اور تیرے حضور میں پیش کر دیتے تاکہ تیرا کلام کثرت سے ہماری زندگیوں میں بسے۔ دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے کلام کو اپنی زندگیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، تیرے روح کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر ہو کہ ہم سب اس جگہ پہ موجود ہیں تاکہ زندہ خدا کی عبادت اور پرستش کریں، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم کلام کو پڑھیں، کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں۔ آپ میں سے ایک سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کتنے آپ میں سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں؟ ذرا آپ نے ہاتھ کھڑا اونچا ہاتھ کرنا ہے۔ کتنے آپ میں سے بھائی بہن ہیں جو کہتے ہیں ہم روحانی ہیں؟ سب ہاتھ نیچے کر لیں۔ بائبل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ ہم روحانی ہیں یا ہم جسمانی ہیں۔ بہت دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روحانی ہیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ، آمین۔ بائبل اس بات کو پروف کرتی ہے، بائبل ہمیں بتاتی ہے آیا ہم روحانی ہیں یا ہم جسمانی ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے یہ سیکھیں گے۔ خدا چاہتا ہے اگر ہم روح سے پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، تو ہم واقعی ہی روح کے مطابق زندگی گزاریں، کیونکہ کلام مقدس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ بہت دفعہ ابلیس ہمیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم روح کے مطابق چل رہے ہیں، ہم روحانی ہیں، ہم نے یسوع کو زندگی دے دی ہے، لیکن کلام ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بتاتا ہے۔ آیا ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے، رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب، صفحہ نمبر 146 پہ آپ کو نئے عہد نامہ میں ملے گا۔ رومیو کے نام لکھا گیا پولس رسول کا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، آمین۔ میرے بھائی اور بہنوں، جیسے میں نے شروع میں کہا، کلام اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ ہم روحانی ہیں یا ہم جسمانی ہیں۔ بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ جو جسمانی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ جسمانی ہیں یا آپ روح کے مطابق چل رہے ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کا سوچنے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ کس طرح سے سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کلام کے مطابق سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ روح القدس کی ہدایت سے ان خیالوں کو لے رہے ہیں، یا پھر آپ کی سوچیں دنیاوی ہیں، جسمانی ہیں یا نفسانی ہیں؟ یہ اس کا ڈیپینڈ، یہ ہمیں اپنے اندر پتہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ہم اس بات پہ غور بھی کریں گے کہ جسمانی سوچیں کون سی ہیں اور روحانی سوچیں کون سی ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح کو زندگی دیتے ہیں تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، ہماری روح نہیں ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا ذہن جو ہے وہ وہی پرانا ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے کیسے تبدیل ہونے دینا ہے؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے۔ ہمارا ذہن اور ہماری سوچیں کیسے چینج ہوتی ہیں؟ خدا کے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ خدا ان دنوں میں مجھے یہ بات سکھا رہا ہے۔ بہت دفعہ جب ہم کلام سننے آتے ہیں، میٹنگز میں آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، تو ہم روایتی طور پہ ہی آ جاتے ہیں۔
کہ نہیں ہمیں جانا ہے وہاں پہ چرچ لگنا ہے کلام سننا ہے. ہم کس نیت سے آتے ہیں؟ کہ ہم اس نیت سے آتے ہیں کہ ہم کلام کو سنیں گے اور کلام ہمیں اندر سے تبدیل کرے گا. اندر سے ہم کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ ہماری سوچ چینج ہو جاتی ہے, ہماری سوچنے کا طریقہ کار چینج ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم دیکھیں کہ جسمانی سوچیں کیا ہے. جسمانی سوچیں یہ ہیں جو آپ دنیا داری کی سوچیں ادھر رکھ کے ان پر ہی غور کرتے رہتے ہیں. وہ سوچیں کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ وہ آپ کے اپنے تعلق سے ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, میرے ساتھ یہ نہیں ہوا, اس نے مجھے یہ کیا, اس نے مجھے وہ کہا, اس نے مجھے ایسے کیا, اس نے مجھے ایسے کیا, اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا, اس نے مجھے سلام نہیں کیا, اس نے مجھے جواب نہیں دیا. یہ کون سی سوچیں ہیں؟ یہ ان کو کہتے ہیں جسمانی سوچیں, اور یہ آپ کے اپنے گرد ہی گھومتی رہتی ہیں. جسمانی سوچیں اور بھی بہت سی ہیں, میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. کچھ جسمانی سوچیں جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں. میرے بچوں کو یہ نہ ہو جائے, میرے بچوں کو وہ نہ ہو جائے, میرے بچوں کے ساتھ ایسا نہ ہو, میں تو سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں, میرے بچوں کو کوئی کچھ کہے تو وہ تو میرے سے برداشت نہیں ہوتا. یہ کون سی سوچیں ہیں؟ جسمانی سوچیں. کوئی کچھ سوچیں وہ ہے جو ہمارے اور ہمارے ہسبینڈز کے, وائفز کے, خاندان کے, آپ کے بہت سے, آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ کا کوئی اور کام ہو سکتا ہے. جسمانی سوچیں وہ ہے جن کا تعلق اس دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے. اور بائبل ہمیں ایک صاف بات بتاتی, لکھا ہے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. جو آپ سوچتے ہیں آپ وہی ہیں. اگر آپ جسمانی سوچیں سوچ رہے ہیں تو پھر ابلیس آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ آپ روحانی. اصل میں بائبل ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ سچ کیا ہے؟ ہم جسمانی ہیں, ہم روحانی نہیں ہیں. اور بائبل ہمیں بتاتی تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد. ابلیس بہت جلدی ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دے کے ہمیں قید کر دیتا ہے. وہ دیکھ وہ کیا ہو رہا ہے, ہم جلدی سے کلام سنیں, کلام پہ سوچنا شروع کیا. ابلیس آیا, وہ دیکھ وہ بہن کیا کر رہی ہے, وہ بھائی کیا کر رہا ہے, وہ تیرے ساتھ کیا کر رہا ہے, وہ تو جان بوجھ کے کر رہا ہے. اگر ایسی سوچیں آپ کے اندر آ رہی ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے پیچھے خدا نہیں ہے. آمین. ہم عرصہ دراز سے کلام سنتے ہیں. وہ سوچیں جو کلام میں سے آتی ہیں وہ روحانی سوچیں ہیں, وہ روحانی خیالات. آمین. مثال آپ کو میں دیتی ہوں, جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہیں یا گھر میں بیٹھی ہیں اور ابلیس نے آپ کو کہنا شروع کیا وہ دیکھ تیری بیوی وہ کیا کر رہی ہے. آپ نے دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سوچنا شروع کر دی. لیکن اچانک سے آپ کے اندر ایک آواز آئی ہے اور وہ آواز آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ جتنی باتیں سچ ہے, جتنی باتیں واجب ہے, جتنی باتیں پاک ہے, جتنی باتیں پسندیدہ ہے, ان پر غور کر. اس سوچ کو کیا کر, قید کر دے اور مسیح کا فرمانبردار بنا. آمین. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک حوالہ آپ کے لیے پڑھوں گی. ہم جسم میں زندگی گزارتے گزارتے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جسمانی نہیں ہیں, ہم روحانی ہیں. یسوع مسیح کو زندگی دینے کے بعد ہماری بالکل پہچان چینج ہو جاتی. کرنتھیوں کے نام لکھا گیا پولس رسول کا دوسرا خط, اس کا 10واں باب. میں یہ دعا کرتی ہوں دل سے کہ خدا کا یہ کلام ہماری سوچوں کو تبدیل کرے, کیونکہ لکھا ہے خدا کیا کہتا ہے, میرے خیال تمہارے خیال نہیں اور نہ میری راہیں تمہاری راہیں. جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیالوں سے اور میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند. کتنے افسوس کی بات کہ ہم کرسچن ہوتے ہوئے بھی, ہم یسوع مسیح کو زندگی دینے کے باوجود بھی خدا سے اس قدر دور ہوں کہ جیسے آسمان اور زمین دور ہے. کتنی بڑی دوری ہے. سوچیں اگر ہماری سوچیں خدا سے دور ہیں, اگر ہم کلام کے مطابق سوچتے نہیں ہیں تو ہمارا اور خدا کا اتنا ہی فاصلہ ہے. اسی لیے بہت دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے خدا ہم سے بہت دور ہے. خدا تو تے مینوں چھڈ ہی دیتا ہے.
हालात ही हमें इतना जकड़ लेते हैं, हम खुदा से बहुत दूर निकल जाते हैं। आमीन। सो हम अपने पॉइंट की तरफ वापस आएंगे। कुरिन्थियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब 3री आयत में लिखा है, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पे लड़ते नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, हम जब तक इस ज़मीन पे हैं हम जिस्म में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमने जिस्म के तौर पे लड़ना नहीं। जब आपके लिए कोई कुछ गलत करता है उसके बाद पता चलता है आपकी सोच कैसी है, या आप खुदावन में कितना मजबूत है, या आपके अंदर कलाम किस कदर बसा हुआ है। एक बात याद रखें, हम में से कोई भी अच्छा नहीं है। बाइबल हमें बताती कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी एक भी नहीं। ठीक है, एक भी अच्छा नहीं है, एक भी रास्तबाज नहीं है। आमीन। हम कैसे पाक बनते चले जाते हैं? खुदा का कलाम हमारी तकदीस करता है, खुदा का कलाम हमें पाक करता चला जाता है। यीशु ने क्या दुआ की हम सब के लिए? यीशु ने कहा मैं सिर्फ इन 12 के लिए दुआ नहीं करता, बल्कि जो इनके वसीले से आएंगे मैं उनके लिए भी ये दुआ करता हूँ कि तू अपने कलाम के वसीला से इनकी तकदीस कर, सच्चाई के वसीला से इनको पाक कर। मेरे भाइयों और बहनों, लिखे हम जिस्म में ज़िंदगी तो गुजारते हैं लेकिन जिस्म के तौर पे लड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक दिलों को ढा देने के काबिल हैं। चनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमानबरदार बना देते हैं। जो दुनिया से रिलेटेड, दुनिया से जिनका ताल्लुक है ख्यालात, जब वो आपके, इसका मतलब ये नहीं कि आपके ज़हन में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आएगा जिसका ताल्लुक दुनिया से है, ज़रूरी आएगा। जब आप कलाम सुन के जाएंगे, ये ज़रूरी बात है कि इब्लीस कोशिश करेगा वो कलाम को आपके अंदर से चुराए, क्योंकि वो चोर है और वो कीमती चीज़ चुराता है। और बाइबल हमें बताती है खुदा का कलाम सोने और चांदी के हज़ारों सिक्कों से बेहतर है। ये कलाम जो है सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए वो इसको चुराना चाहता है ताकि आपके अंदर ये ठहरे ना, खुदा आपकी ज़िंदगी में काम ना कर सके। जहाँ पे सोच तब्दील हो जानी है वहाँ पे आपका सारा कुछ चेंज हो जाना है। आमीन। सो खुदा का कलाम हमें क्या बताता है? हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक क्या है? कलों को ढा देने के काबिल है। और लिखे हम तसव्वुरात को और हर एक ऊंची चीज़ को, तसव्वुर कहते हैं इमेज को, तस्वीर को, वो तसव्वुरात जो हमारे अंदर उठते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत दफ़ा हमारे भाई बहनों के ताल्लुक से, हमारे अजीज़ों कारब के ताल्लुक से, हमारे फेलोज़ के ताल्लुक से, दोस्तों के ताल्लुक से हमारे अंदर जो है मनफी तस्वीरें बनी होती हैं, और वो तस्वीरें हमें क्या बताती हैं कि ये बंदा ऐसा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, मेरे लिए आपके अंदर ये तस्वीर बनी है कि मैं विश्वाजी जो है वो ऐसी की ऐसी हैं। मिसाल दे रही हूँ, अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, आपके अंदर एक तस्वीर बन गई है कि ये गुस्सा बहुत करती हैं, जब भी मैं इनसे बात करूँगा या करूँगी इन्होंने गुस्सा ही करना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल हमें बताती है हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के खिलाफ। अब अगर मैं मसीही हूँ, मैं बिलीवर हूँ, मैं ईमानदार हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके ज़हन में मेरी ये नेगेटिव तस्वीर है, ये मनफी तस्वीर है, तो इसको आप कलाम के वसीला से ढा दें, गिरा दें, ख़त्म कर दें। अब आप मुझे कलाम के आईना में देखना शुरू करें। अब आप मुझे कलाम में देखना शुरू करें कि मैं कैसी हूँ। खुदा का कलाम मुझे क्या बताता है? खुदा का कलाम आपको क्या बताता है? कि अब मसीह यीशु में मैं नई मखलूक हूँ। बहुत से लोग हैं उनके अंदर उनकी अपनी तस्वीरें बिगड़ी होती हैं। मिसाल आपको दे रही, बहुत से लोग कहते हैं मैं ऐसी हूँ और मैंने ऐसे ही रहना। किसी ने भावे चंगा लगता या नहीं लगता। बड़े फख्र से हम अपनी जो मनफी तस्वीरें हैं वो दूसरों को बता रहे होते। मेरे साथ ऐसे बात ना करना, ले तो ये बर्दाश्त नहीं होता मेरे से।
بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اب میں مسیح یسوع میں ہوں اور میں نئی مخلوق ہوں. اب میں مسیح یسوع میں ہوں اور میں نیا مخلوق ہوں. پرانی چیزیں جاتی رہیں. پرانی چیزوں کو جانے دے, پرانے تصورات کو جانے دے, پرانی تصویروں کو ختم کر دے, پرانے خیالات کو ڈھا دے, ان کو گرا دے, ان کو قید کر کے مسیح کا فرمانبردار بنا دے. جب آپ کے خیالات کلام کے مطابق ہو جائیں گے, آپ کی سوچ کلام کے مطابق ہو جائے گی, تو کیا ہوگا؟ آپ اندر سے پاک ہونا شروع ہو جائیں گے. خدا کا کلام آپ کی تقدیس کرے گا, اور خدا کا کلام پھر آپ کے حالات بھی بدلنا شروع کرے گا. ایون وہ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کبھی آپ کی فیور میں نہیں ہوئے, ان کی فیور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ خدا کی طرف سے. کیونکہ ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اچھا نہیں. اگر ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو وہ خدا کی خوبیاں ہیں جو ہم میں سے ظاہر ہوتی ہیں. جب ہم یسوع کو زندگی دیتے ہیں, ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں. خدا کا روح ہم میں آ کے سکونت کرتا ہے, اور خدا کی کوالٹیز ہم میں سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں. آمین. سو میرے بھائیوں اور بہنوں, خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم ان خیالوں کو جو خدا کے کلام کے خلاف ہے قید کریں اور مسیح کا فرمانبردار بنائیں. مسیح کا فرمانبردار کیسے بنانا ہے؟ خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں لانا. خدا یسوع کے نام میں میں اس سوچ کو جو منفی ہے, جو میرے بھائی کے, میرے بہن کے تعلق سے ہے, اس کو میں قید کرتا ہوں, قید کرتی ہوں, اور مسیح کا فرمانبردار بناتی ہوں. کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اب میرا یہ بھائی اور میری بہن نئی مخلوق. آمین, ہاللیلویا. اگر آپ کا بدن آپ کو بتاتا ہے آپ بیمار ہے, خیال آپ کو آئے تجھے بہت شدید درد ہو رہی ہے, تو رہتی ایسے ہے, تیرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے, خدا یسوع کے نام میں اس خیال کو جو تیری پہچان کے برخلاف سر اٹھاتا ہے, یسوع کے نام میں ڈھا دیتی ہوں. اگر آپ کو ڈاکٹرز نے کوئی رپورٹ دی ہے, وہ بار بار آپ کے اندر آ رہی ہے, خدا یسوع کے نام میں ڈاکٹر کی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتا ہوں, ریجیکٹ کرتی ہوں. تیرے کلام میں لکھا ہے تو نے آپ میری تمام کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی. خدا کے کلام کے مطابق سوچنا شروع کریں. اگر آپ روحانی ہیں تو روح کی ہدایت سے چلنا شروع کریں, کیونکہ لکھا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. چھوٹی سی بات میں آپ کو کرتی جاؤں گی. جسمانی سوچ کے سوچنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. سب سے پہلی بات وہ آپ کو کرپٹ کرے گی. دوسری بات کلام ہمیں بتاتا ہے, میں دوبارہ سے رومیو 8ویں باب پہ آؤں گی واپس, 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گی. لکھا ہے جسمانی نیت موت ہے. جب آپ کی نیت جسمانی ہو جاتی ہے, جب آپ کے خیالات جسمانی ہو جاتے ہیں, موت جو ہے وہ ٹھہراؤ کو بھی پیش کرتی ہے, رک جاتا ہے سب کچھ. آپ روحانی طور پہ بڑھنا رک جاتے ہیں. جسمانی نیت موت ہے, مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. یاد رکھیں, اگر آپ کا اطمینان آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے اپنی سوچوں کو چیک کریں. دوسروں پہ مت الزام لگائیں, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے. سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنی سوچوں کو چیک کریں. آپ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ میں پچھلے دنوں میں, پچھلے ہفتہ کی بات ہے, میں فیل کر رہی تھی کہ مجھے اطمینان نہیں مل رہا. میں نے خدا کو کہا, خدا کے روح کے حضور, میں خداون کے حضور گئی اور میں نے خداون کے روح سے پوچھا میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے, میں کیوں اطمینان میں نہیں. تو خدا کے روح نے مجھے کہا اپنی سوچوں کو چیک کر. یہ جو تو سوچ رہی ہے یہ روحانی سوچیں نہیں ہے, کلام کے مطابق نہیں ہے, تو جسمانی سوچیں سوچ رہی ہے. اور بائبل ہمیں بتاتی ہے جسمانی نیت موت ہے. جو جسمانی ہے, نقصان کیا ہوتا ہے, جو جسمانی ہے وہ کبھی بھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں لوگ ہی ساڈے تو خوش ہونا ہون, اسی خدا نو خوش کرنا. بھی جب لوگ ہی نہیں خوش ہو رہے تو خدا کہاں سے آپ سے خوش ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے رک کے ذرا سوچیں. بائبل ہمیں بتاتی جو جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جب ہم ان سے محبت نہیں کر سکتے تو وہ خدا جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا, کیا ہم ان سے پیار کر سکتے؟ امپاسبل, ناممکن. یسوع مسیح جب زمین پہ تھے ان کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح
خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح خدا اور انسان کی نظر میں. میرے بھائی اور بہنوں، جب آپ کلام کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، کلام کے مطابق چلنا وہ سوچ رہے ہیں جو کلام کہتا ہے، پھر ڈیفینیٹلی جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کرتے بھی ہیں، وہ آپ بولتے بھی ہیں. کئی دفعہ ہم حالات میں کلام ہی نہیں بول پاتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اندر ہی کلام نہیں ہے، اور کلام سے بھرا ہی نہیں. اپنے آپ کو ہم دنیاوی سوچوں سے ہی بھرتے رہتے ہیں. آمین. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے اب ہم روحانی ہیں تو اب ہم کلام کے مطابق سوچنا شروع کریں. ہم جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم خدا جیسے نظر آنا شروع ہوں. بڑی زبردست بات لکھی ہے، دیکھیے لکھا ہے 6 آیت میں، جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے. اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. اگر آپ جسم کے مطابق دنیا داری یہ وہ انہی چیزوں کو سوچتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے اور نہ ہو سکتی. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہم نے اپنے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت کہاں کھینچنا ہے؟ صلیب پر کھینچ دینا. آمین. جسم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت. خدا مجھے ایک بات سکھا رہا تھا، آخری بات میں آپ کو کرتی جاؤں گی. ہماری سوچوں میں جو انسانی فطرت ہے، یاد رکھیں یہ خدا نے مجھے سکھایا، انسانی نیچر کیسی ہے، انسانی فطرت کیسی ہے. جب آپ کسی کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں منفی، آپ کسی کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہے ہیں، تو ہمیشہ انسانی فطرت کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو ادھر رکھے گی اور اس دوسرے شخص کو ادھر، اور پھر وہ آپ کو بتائے گا ابلیس تو بہت اچھی ہے، تو بہت اچھا ہے، تو نے تو یہ بھی کیا، تو نے تو وہ بھی کیا. وہ پھر ایک لسٹ چلنا شروع ہو جاتی، اور پھر ہم یہ بولتے بھی ہیں. یہ انسانی نیچر ہے، یہ جسم ہے، یہ فطرت ہے. یہ ہمیں ہمیشہ ہمارے بارے میں اچھا بتاتی. ہمارا جسم جو ہے وہ ہمیشہ یہی سننا چاہتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھی ہوں. اسی لیے جب کبھی ہمیں کوئی کچھ بتاتا ہے تو ہمیں بڑا غصہ چڑھتا ہے. لیکن اگر ہم خداوند میں مضبوط ہیں، ہم کلام میں مضبوط ہیں، خدا کی سوچیں ہماری سوچوں پہ غلبہ پائیں گی، ہمیں بالکل بھی غصہ نہیں چڑھے گا. اس لیے خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہر روز ہم نے دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرنا، ہر روز ہم نے اپنے آپ کو جانچنا. پولوس کیا کہتا ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو جانچتا تو سزا نہ پاتا. ہر روز ہم نے جانچتے ہم اپنے آپ کو کیسے ہیں. چیک کریں اپنے آپ کس مقام پہ ہیں. کیا آپ روحانی طور پہ سوچتے رہتے ہیں؟ آپ کی سوچیں کلام کے مطابق ہے، یا آپ دنیاوی، جسمانی، نفسانی، شیطانی کیسی سوچیں؟ بہت سی سوچیں. اس کا ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے، اس کا انحصار ہم پہ ہے کہ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں. جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بنتے چلے جاتے ہیں. ہمارے رویوں میں، ہماری منہ کے اندر، ہماری باتوں میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی. آمین. اگر بہت زیادہ حالات پہ سوچنے والے ہیں، پھر جڑا بندہ تواڈے کو آئے گا نا، تسی اودے نال اوہی گلاں کرو گے. آپ نے اکثر ماں باپ کو دیکھا ہوگا، کسی بھی ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ نا جن کے 1-2 بچے ہیں چھوٹے، تو وہ اپنے بچوں کی باتیں کرتے رہیں گے. ہمارے بچے یہ کرتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ بہت زیادہ اپنے بچوں پہ سوچتے رہتے. بری بات نہیں، کئی دفعہ ہماری سوچیں بری نہیں ہوتی، لیکن کلام کے مطابق نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سب کچھ روا تو ہے لیکن سب کچھ مفید نہیں ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے، کون سی چیز ہماری نقصان کی. آمین. سو خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے اب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، اب ہم نئے مخلوق ہیں. اب ہم پرانی چیزوں کو جانے دیں، پرانی سوچوں کو جانے دیں، پرانے رویوں کو جانے دیں. جیسے میں ہوں، میں میوش، پرانی میوش میرے اندر سے مر جائے اور وہ زندہ ہو
جس کو مسیح نے زندہ کیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور دیکھو سب نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنی سوچوں کو نیا ہونے دیں، اب ہم اپنے آپ کو نیا ہونے دیں۔ کلام جو ہے وہ میں ہر روز نیا بناتا ہوں۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر روز، یہ ایک اتوار کا کام نہیں ہے کہ آپ اتوار کو آئیں یا کسی سیمینار میں جائیں یا کسی میٹنگ میں جائیں تو آپ تبدیل ہو جائیں۔ ہر روز اپنے آپ کو چیک کریں، ہر روز اپنی سوچوں کو کلام کے وسیلہ سے تبدیل ہونے دیں۔ اسی لیے ہر روز آپ کو دعا کرنے کی اور ہر روز آپ کو کلام میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کی سوچ چینج ہو، آپ کے رویے چینج ہو۔ آمین، کیونکہ لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ آمین، ہاللیلویا۔ سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آئے ہم کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ خدا باپ یسوع کے نام میں ہم دل سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اس جگہ پہ موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں خدا باپ، تیرا کلام جیسا کہ تیرے کلام میں لکھا ہے 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے اور جان اور روح کو الگ کرتا ہے۔ خدا باپ ہم دعا کرتے ہیں وہ سوچے، وہ خیالات جو تیری طرف سے نہیں ہیں، یسوع کے نام میں کٹ جائیں ہماری زندگی سے۔ ہم تیرے کلام کے مطابق سوچنا شروع کریں خدا باپ۔ ہماری سوچوں کا محور ہم خود نہ ہو، دنیوی چیزیں نہ ہو خدا باپ، جسمانی سوچیں نہ ہو، بلکہ ہماری سوچیں تیرے کلام کے مطابق ڈھلتی چلی جائیں خدا باپ۔ ہم اپنے بدنوں کو ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرتے ہیں جو زندہ اور پاک اور تجھے پسند ہے خدا۔ ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا کے ہم شکل نہیں بنتے، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے چلے جاتے ہیں خدا۔ دل سے تیرا شکر کرتے، تجھے جلال دیتے، یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔